نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ ہماری تمام تر روسیاہیوں، سیاہکاریوں اور جرائم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نام کی مجلس میں ہم گناہ گاروں کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لاتعداد حکمتوں سے بھرپور ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب سے ارشاد عالی کا ظہور و صدور ہوا ہے تب سے عشاق اور محبین اس خزانے میں سے مسلسل نکال رہے ہیں حکمتوں اور پاکیزہ مفاہیم کے ہیرے اور موتی، لیکن وہ خزانے اور وہ ہیروں کی کان اتنی بڑی ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی تحدید نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ اتنا ہے کہ بس جو جتنا متبع سنت ہوگا، جتنا سرکار کی ذات میں اور سرکار کی بات میں فنا ہوگا، اتنی ہی زیادہ وہ دولت حاصل کر سکے گا۔ سیرت مبارکہ پر، پاکیزہ خصائل پر، مقدس صفات پر بے شمار کتابیں، مضامین اور مقالے لکھے جا چکے۔ مقابلوں میں، مسابقت میں اس کے مظاہر دیکھنے میں آئے، لیکن سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ پوری زندگی صرف کرنے کے بعد بھی ہم اس کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ کی صفات کا حق ادا نہیں ہو سکا، اور بس کہنے کو یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان پاکیزہ مفاہیم میں بعض ارشادات ایسے عظیم ہیں کہ فرض کریں کہ باقی دین کو بیان نہ کیا جاتا، وہی ایک ارشاد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا تو وہ ارشاد پورے دین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ وہ کون سا ارشاد ہے؟ وہ یہ ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر سرکار کا احسان ہے کہ آپ نے اس کی 5 جہتیں بیان فرمائی کہ فلاں طبقے سے خیر خواہی کا نام ہے، فلاں طبقے سے خیر خواہی کا نام ہے۔ خلاصہ یہ کہ 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں کہ یا تو انسان خود ہوتا ہے یا اس کے سامنے پہ مخاطب ہوتا ہے۔ پھر مخاطب میں فرد واحد ہوتا ہے یا افراد ہوتے ہیں۔ پھر افراد میں اپنے ہوتے ہیں، کچھ پرائے ہوتے ہیں، شناسہ ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، عوام میں سے ہوتے ہیں یا بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ ایسا پاکیزہ ہمہ جہتی پرنور ہیرا ہے کہ یہ سبھی کے لیے روشنی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام، اپنی ذات کے لیے بھی اور مخاطب افراد کے لیے۔ اس کا دعویٰ تو ہرگز نہیں کہ میں جو بات بھی کہتا ہوں وہ صحیح ہوتی ہے، اور اس کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ مجھے اخلاص کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، اور یہ مفہوم بھی کامل نہیں ہے کہ اس نے نیت مجھے پوری طرح میسر ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں عرض کی جائیں اس میں ذاتی مفاد شامل نہ ہو۔ الحمدللہ یہ کوشش ہوتی ہے، اس میں دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، کسی کی حمایت کے حصول کے حوالے سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہوتا۔ بالخصوص پچھلے وقت کو جو گفتگو کی گئی وہ بھی اسی حوالے سے تھی، اور آج کی گفتگو اس کا تتمہ ہے۔ بلکہ آج تو ارادہ ہی نہیں تھا، آپ حضرات کی برکت سے ایک تحرک پیدا ہوا کہ
معروضات یا کچھ مذاکرہ کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، بہکنے بھٹکنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد شامل حال فرمائے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارا فلاں کام کر دیجیے. اس دعا کے اندر ایک لازمی مفہوم میں چھپا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دعا ہم تب قبول کریں گے کہ اس کے لیے ہماری جو سنت ہے، ہمارا جو دائرہ سنت ہے، اس دائرہ سنت کے جو تقاضے ہیں اسباب کے حوالے سے جب تم انہیں پورا کرو گے تب ہم تمہاری دعا قبول کریں گے. سمجھیں؟ اور وہ اتنے واضح ہیں کہ آدمی پڑھا لکھا ہو تب بھی، ان پڑھ ہو تب بھی، ہر آدمی کو اللہ نے فطرت بخشی ہے تو وہ ان کو سمجھتا ہے. مثلا کسی شخص کو حج پہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ، قبولیت اور عدد کے ساتھ. تو جب وہ خود دعا کرے گا یا کسی سے دعا کے لیے کہے گا تو یہ بات طے شدہ ہوگی کہ حج کے حوالے سے دعا کے علاوہ جو اسباب مطلوب ہیں کیا وہ تمہارے پاس ہیں، تمہیں میسر ہیں. مثلا وہ ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن خلاصہ تقریباً ایک سا ہی ہوتا ہے. اور وہ منسوخ بھی ہے کہ وہ تزودو، تم ذات راہ اختیار کرو. یہ جامع ترین ہے. اب چنانچہ اہل علم نے حج کی فرضیت کے حوالے سے جو شرائط بیان کی ہیں ان میں یہ بنیادی شرط ہے کہ اس شخص پر حج فرض ہے جس کے پاس حج کے حوالے سے ذات راہ کا بندوبست ہو. اور ذات راہ کے بندوبست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی حیثیت مختلف ہوتی ہے. اگر آدمی اپنی ذات میں تنہا ہے تو آنے جانے کا کرایہ، وہاں پہ قیام کے دوران کھانے پینے کے حوالے سے جو اس کو امور مطلوب ہیں، جو پیسے مطلوب ہیں وہ اس کے پاس ہوں، وہ اسباب اس کے پاس ہوں. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو عدم موجودگی میں بیوی بچوں کے خرچے کا بھی وہ پابند ہے. دین فطرت ہے، محض تخیل کا نام نہیں ہے. اور صرف تخیل کو بنیاد بنا کے جو فہم لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دین اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اب ایک آدمی ہے، ایک پیر صاحب ہے، ان کے مریدین میں ساری دعا کریں کہ اللہ سانو حج کرا دے سا. اب ان کے یہ کہنا ہو کہ اللہ پاک ان کو اٹھا کے ہمیں بیت اللہ شریف میں اتار دیں، تو دین اس تصور کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اب کوئی بہت ہی سادہ آدمی یہ کہے کہ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، لیکن اللہ پاک ایسا کریں گے نہیں. قدرت کی نفی نہیں ہے، جو ترتیب انہوں نے لازم کر دی ہے اس ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب کو اختیار نہیں کریں گے تو ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے. قدرت کی نفی اور تدبیر کی نفی میں فرق ہوتا ہے. وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے شعر کہا اپنے خیال میں، بہت ہی بلند شعر تھا وہ. تو بالخصوص روحانی اور مذہبی مفاہیم والے اشعار میں درستگی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو، ورنہ بعض اوقات آدمی محبت میں کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ جو عقائد کے حوالے سے پریشان کن ہوتی ہیں. ایک شاعر نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. سمجھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی اور نہیں. حضرت مولانا سید مسعود علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ قطب الارشاد حضرت افضل سلف مولانا شاہد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. یہ حضرت جو ہمارے دادا پیر ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ان کے خلفاء میں سے تھے. یعنی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواجہ تاش تھے، پیر بھائی تھے. ان کے سامنے جب یہ شعر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ محتاج اصلاح اور محتاج ترمیم ہے. تو خیر انہوں نے جو ترمیم فرمائی وہ بڑی نفیس اور بڑی لطیف ترمیم تھی. بس ایک وہ لطیف چھونا ہوتا ہے، وہی سب کچھ کر جاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس کو یوں پڑھا جائے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ. یوں پڑھا جائے پھر رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ.
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا ویسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ سب. حضرت نے اس چھوٹے سے جو الفاظ کو جو بدلا ہے چھوٹی سی ترمیم سے اتنے خوبصورت مضمون کو بیان فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے محبت بھرے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے قدرت باری تعالیٰ کی نفی کی ضرورت نہیں ہے. شعر کو اگر اپنی اصلی حالت میں دیکھا جائے تو یہ مضمون ملتا ہے کہ نہ دکان آئینہ ساز میں، یعنی یہ جملہ کہہ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ایسا نہیں کر سکتے. آپ سمجھیں، اللہ پاک ایسا نہیں کر سکتے اور اللہ پاک ایسا نہیں کریں گے، دونوں میں فرق ہے. سمجھ لیں، قدرت باری تعالیٰ اور ہے اور سنت باری تعالیٰ اور ہے. تو وہ جو پیچھے پڑ گیا کہ جی اللہ پاک ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم 10-15 لوگوں کو اٹھا کے بیت اللہ شریف میں اتار دیں، کر سکتے ہیں لیکن کریں گے، طے کر دیا ہے کہ نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو دعاؤں کا اہتمام ایک حد تک ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں یا جس موضوع کے لیے دعا کر رہے ہیں اس میں مطلوب اسباب کو آپ نے اختیار کیا ہے یا نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ اتنی کامل جامع ہے کہ اگر آپ نے ایسی دعا کی کہ جو تقاضا سنت سے ہٹ کے تو آپ ڈر جائیں گے. مثلا 20 سال بعد کسی کا بیٹا ہوا، اب 20 سال طویل انتظار ہوتا ہے اور یہ کہ اللہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے، صبح اٹھے تو وہ جوان ہو تو ماں باپ دونوں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یعنی ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، اس لیے کہ وہ جو 25 سال کا جوان ہے وہ فطرت یہ چاہتی ہے کہ 25 سال ہی میں بڑا ہو. اب رات دعا کر کے سوئے صبح بڑا ہوا سب اٹھ کے بھاگ گئے. تو یہ جو سنت مبارکہ ہے یہ عین فطرت کے قریب ہے، فطرت کے مطابق ہے، ان کا احسان ہے. دیکھیے ہم سب موت سے ڈرتے ہیں لیکن موت ایک حقیقت ہے، ہر ایک کو آنا ہے. کفار نے طعنہ دیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سبحان اللہ، اب ان میں تفہم الخالدون، کیا آپ مرحلہ موت سے گزریں گے اور یہ ہمیشہ رہیں؟ الی اللہ مرجعکم، آنے تو ہمارے پاس ہے. اور ان کے تصورات کی اللہ نے نفی کی، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے خیال کیا کہ کبھی بھی قیامت کا قیام نہیں ہوگا، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. اوہو، جواب جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان باری تعالیٰ ہے، کیا جلال ہے. قل، جواب کہلوایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے بلا، کیوں نہیں، وربی، آپ کہیے کہ میرے رب کی قسم، لتبعثن، بالضرور بالیقین تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں یقیناً بتایا جائے گا بما عملتم، جو تم کرتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ سیدھا ہڈیاں معدوم اجزاء کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ تمہارا خیال ہے، وذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر سب کچھ آتا. تو موت سے ڈرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. فرض کریں کہ ایک آدمی، اگر یہی بات ہے تو زندگی سب کو پیاری ہے نا، یہ زندگی سے پیار کا ہونا، لمبی زندگی کی چاہت کا ہونا، یہ نہ خلاف اسلام ہے، نہ خلاف توکل ہے، نہ خلاف تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی سے محبت فطرت میں رکھ دی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی بہرحال اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور شریعت کا حکم بھی یہی. ٹھیک ہے، لمبی عمر یہ فطرت، لمبی عمر کی چاہت یہ فطرت میں شامل ہے. لیکن لمبی عمر سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی بزرگ نے دعا کی کہ اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما یا میرے لیے موت کے سلسلے کو ختم فرما؟ تو کوئی ان پڑھ آدمی کہہ سکتا تھا نا، سادہ آدمی، کیا اللہ اس پہ قادر نہیں کہ موت کو ختم کر دے؟ بے شک قادر ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں کریں. اور اگر ایسا کر دیا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ. اگر دادا جی کی عمر 100 سے اوپر ہو گئی اور سنبھالنا پڑے تو پھر دعا کرو گے کہ اللہ دعا کرتے ہیں اللہ آسانی فرمائے. حضرت کی اللہ سے لیکن صحت کی دعا نہ کریے، آسانی سے دعا کرو. 200-300 سال کے ہو گئے تو تم خود سوچو، اگر تم 300 سال کے ہو گئے تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تو ہر چیز کا وقت پہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ سنت ترتیب ہے اللہ کا، جس دائرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ بہت ہی جامع ہے. تو اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے دور میں حکمران کو منتخب کرنا، اس کی جو موجودہ صورت ہے، اگر چند شرائط اس میں شامل کر لی جائیں تو یہ بالکل درست ہے. کچھ سکم اس میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اہل علم اس کی تفصیل بیان فرما سکتے ہیں. لیکن بہرحال
مجبور ہیں کہ ہمیں اسی دائرے میں رہتے ہوئے اس عمل کو اختیار کرنا ہے۔ اب ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو مضبوط بنا، اچھے حکمران عطا فرما، ٹھیک ہے، اور پورے یوں سمجھے کہ شد امت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، حالانکہ دعا میں شد امت کے نہیں رونے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعرے اور دعا میں فرق ہوتا ہے، اور نعرے اور دعا کے موقع کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ویسے شریعت مطالعہ میں کسی طور پر تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ دشمنان اسلام سے، ذاتی دشمن سے نہیں، سیاسی دشمن سے نہیں، دشمنان اسلام سے کہیں مقابلہ ہو جائے، جہاد کی شکل ہو، اس مقابلے میں تکبر اختیار کرنا عین سنت ہے، عین مطلوب۔ چنانچہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب جہاد میں مقابلہ شروع ہوا جاتا تھا تو پھر اس موقع پر پہلے ایک صحابی پورے لشکر کی نمائندگی کرتے ہوئے امیر کی اجازت سے میدان میں آتا اور للکار کر کہتا ہے، حل من مبارز، کوئی ہے بھائی کا نام جو ہمارے سامنے ہے؟ سمجھا؟ یہ صرف اس موقع کی سنت ہے، اس کے علاوہ کہیں جائے۔ ہماری بدنصیبی اور بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں اس کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ عمومی اعتبار سے بھی اور صحابہ کی صفات کو بیان کرنے کے حوالے سے بھی اس کو معیار کے طور پر بیان کیا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی شان اور صفات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور پاک دین کو مٹانے کی غرض سے آگے بڑھے تو ان جیسا مضبوط، بہادر، لڑنے والا، جان کا نذرانہ پیش کرنے والا اس دھرتی پر کوئی نہیں۔ اور جب بات آتی ہے اپنے بھائیوں کے حوالے سے، یعنی بھائیوں سے مراد نسبی بھائی نہیں، بھائیوں سے مراد مسلمان بھائی، جب بات آتی ہے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے تو پھر بڑے سے بڑا نقصان نہیں کوئی کرتے تو یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ میرا مومن بھائی۔ اور دوسری جگہ بیان فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ معیار کے طور پہ بیان۔ تو یہ جو آج کل جو سلسلہ ہے حکمرانوں کو منتخب کرنے کا، اس میں ہم دعا کرتے ہیں اور اہتمام سے، کثرت سے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو متعین کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے تو عبادات کے مختلف مراتب ہیں، ان مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبے پہ ہوتا ہے۔ بھئی عبادت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی غلامی کرنا، اللہ کی ماننا، یہی ہے نا۔ آپ کا عبدیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی بندگی چھوڑ کر دوسرے کی بندگی اختیار کرنا، اور شرعی طور پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، چاہے طبیعت مائل ہو یا نہ ہو۔ انفروا خفافا وثقالا، اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی پر چلنا۔ اب اس میں چلنے میں، اسی کو عبادت کہتے ہیں، چلنے میں کئی مراتب ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ان میں ایک مرتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ساری محنت کی اب پھل ملنے کا وقت ہے، ٹھیک؟ چنانچہ اس کے سب سے افضل اور اعلیٰ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں کہ دعا عبادات کا خلاصہ ہے، عبادت کا مکھن ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی شخص بے تدبیری اور بے بصیرتی کا مظاہرہ کرے گا تو اندیشہ ہے کہ پھر ڈانٹ بھی اسی درجے کی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کرے۔ مثلا کوئی آدمی گناہ کی دعا کرے تو بجائے قبولیت، اس لیے کہ قبولیت کے قریب ترین ہے، دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب تک قبول کرنے کا فیصلہ نہیں فرماتے تب تک دعا کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ اب کوئی اللہ نے قبولیت کا دروازہ کھول دیا، اور بھی مانگو۔ اب اس موقع پر کوئی بدتمیز جا کر کے اللہ سے گناہ کی دعا مانگے، اپنے کسی گناہ والے مقصد کے حوالے سے، کسی گناہ کے کام کے حوالے سے، سور کھانے کے حوالے سے، سود کھانے کے حوالے سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس بنا پر کہ کیونکہ قبولیت کا ارادہ فرما دیا تھا لہٰذا قبول ہوگی؟ نہیں، وہ تو دروازہ کھولا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر دور سے ڈانٹ دیا جاتا تو شاید کچھ پتہ رہ جاتا، بالکل پاس بلا کے جو دھتکارا جا رہا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بچے گا کیا اس میں؟ اسی طرح گناہ کی دعا نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی سنت کے تقاضوں کے خلاف دعا ہو تو اس پر بھی اللہ پاک خوش نہیں ہوتے۔ مثلا اولاد کے حوالے سے نکاح کا تصور بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی دعا مانگے گا تو اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ اسی طرح ہر شخص جو اس کے ذمہ داریاں ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے،
جب تک ان کو پورا نہیں کرے گا امت مسلمہ کی بہتری کے لیے یا مسلمانوں کے غلبے کے لیے دعا کرے گا تو دعا کی قبولیت تو دور رہی، ناراضگی کا اندیشہ۔ اتنے اسلامی ممالک ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ غزہ کے حوالے سے بالخصوص اور بالعموم دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں اور مظلوم انسانیت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اب یہ سارے حکمران بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں، لیکن سفارتی طور پر، عالمی سیاست کے طور پر، دیگر امور کے حوالے سے سماجی طور پر اپنے تقاضوں کو پورا نہ کریں تو اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ آپ سمجھیں؟ اسی طرح سے دعا میں ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یا اللہ ملک کی ترقی کے لیے فلاں کو قبول فرما، گویا اللہ کو مشورہ دے رہے کہ اللہ آپ کو نہیں پتا تھا، مجھے پتا ہے، اس کو قبول نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ اپنے جو اپنی سیاسی وابستگی ہیں اس سے باہر نکلیے، اپنی برادریوں کے تقاضوں سے باہر نکلیے، اپنے مفادات سے باہر نکلیے، اللہ کو مشورہ دینے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر دل میں کھوٹ ہے تو وہ دعا بوال ہوگی، سمجھیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ذاتی مفادات کے خول سے باہر نہیں نکلیں گے تو بھول جائیں کہ آپ دینی یا دنیاوی ترقی کر سکیں، ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کے مظاہر ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ بہت سے ساتھی کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ دعا کریں، میں کہتا ہوں استخارہ کریں، استخارہ نہیں کرنا۔ کیوں میں؟ اب اندر یہ چور چھپاتا ہے کہ استخارے میں منع ہوا تو پیچھے ہٹنا پڑے گا، وہ میں نے ہونا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح حالانکہ ہم اپنے گرد و پیش میں تلاش کریں تو بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں، تو ایسا نہ کیجیے۔ اس کے لیے کہیں پڑھنے کی اور کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے سب چیزیں۔ یہ بالخصوص انتخابات کا موقع ہے، کل الیکشن ہونا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاص طور پر دین کے پھلنے پھولنے اور دین کی سربلندی کے حوالے سے ہمارا ملک پوری دنیا میں اشاعت دین اور غلبہ دین کے حوالے سے متعارف ہو اور یہ کام اس ملک سے لیا جائے، تو پھر ہمیں اپنی ذاتی پسند ناپسند کو قربان کر کے اللہ کے حضور جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے اور اپنے ماضی پر اللہ سے معافی بھی مانگنا۔ آپ سمجھ گئے؟ اب مجھ جیسا کوئی نالائق آدمی جو اپنے آپ کو پیر طریقت بھی کہہ رہا تھا، مولوی اور مفتی اور عالم بھی کہہ رہا تھا، وہ اپنے مریدوں کو لے کر کسی ایک فرد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے اور مریدین بھی آمین کہیں اور وہ سارے کے سارے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، تو کیا پیر صاحب کے موقف سے، پیر صاحب کی دعاؤں سے، مریدین کی آمین سے، جو کہ سارے ہی مخلص ہیں، حقائق بدل جائیں گے؟ سنت اللہ کبھی نہیں بدلتی۔ ہم سب مل کر دعا کریں، یا اللہ یہ بچہ ایک دن میں 20 سال کے جو مراتب ان کو طے کر لے، کیا وہ اخلاص سے کی گئی دعا کا نتیجہ مرتب ہوگا؟ یا اللہ میں 4تھی منزل سے چھلانگ مارنے لگا تو مجھے بچا دے، اللہ بچائیں گے اس کو؟ جی نعوذ باللہ بعد میں کوئی کہے گی کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا، تو وہ تو ایمان سے بھی گیا نا۔ تو ایسی حماقتیں نہ کیجیے۔ انہیں حماقتوں کا تسلسل ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اپنی کوتاہی پہ نظر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دعاؤں کے حوالے سے جو قبلہ ہے اس کو درست کیجیے اور دعا کو دعا رہنے دیجیے۔ دعا لجاجت کا نام ہے، منت سماجت کا نام ہے، ایک فقیر بن کر اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا نام ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹیں گے، کوئی بھی ہٹے گا تو دھتکار دیا جائے گا۔ ایک مثال دیتے ہوئے شرم اس لیے آتی ہے کہ ہم اتنے محدود فہم اور شعور کے مالک ہیں کہ اچھی مثال سے بھی قاصر ہیں۔ ایک بہت بڑا رئیس ہے، بہت بااخلاق اور بڑا ہمدرد ہے، پتہ چلا کہ وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس چلا جائے تو محروم نہیں کرتا۔ ایک آدمی گیا اور جا کر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا بدتمیزی کے انداز میں، باہر آیا کہ ہاں جی لاؤ یہ پیسے دو، تو کیا دے گا وہ؟ کیوں؟ انداز ٹھیک نہیں تھا، اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑتا ہے، عاجزی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اور پھر مانگے وہ کہ جس کا مانگنا مستحسن ہو۔ ایک آدمی یہاں پر شرک اور توحید کا مفہوم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی ایک رئیس کے پاس گیا جو اس ملک کا حکمران بھی ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سب کچھ، کوئی بھی جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں دیتا۔ ایک آدمی جا کر کہتا ہے جی کہ حکومت میں آدھا حصہ مجھے چاہیے، ملے گا؟ تو اس حکمران کے پاس 10 لوگ جائیں اور جا کر کہیں کہ جی وہ
چونکہ امور مملکت میں آپ کو تھکن ہو جاتی ہے، آپ تھک جاتے ہیں، تو جب آپ سو جایا کریں گے تو ہم ایک بہت اچھے آدمی کو تلاش کر کے لائیں تو وہ 6-7 گھنٹے ہی بادشاہ رہا کرے گا، تو بات مان لی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ کہے کہ یا اللہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، تو ہم اس کو آپ کے اختیارات میں اس لیے شریک کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو سارے وہ نمٹانے پڑتے ہیں، لہٰذا کچھ وہ نمٹا دیا کریں. اور یہ سمجھے کہ شاید میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، اسی کو اللہ تعالیٰ شرک فرماتے ہیں. کسی موقع پر کسی موضوع کے حوالے سے تمام تر مخلوق کی ضروریات اور تقاضوں کے حوالے سے اللہ پاک ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، اور کسی شخص کو بھی دینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو شرک ہے نا، کسی بھی حوالے سے ہو، نفرت میں ہو، بتوں کی صورت میں ہو یا محبت میں ہو، دونوں ہی صورت میں وہ نہ صرف یہ کہ ایمان کو باطل اور فاسد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بلکہ مالک کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب، اکبر الکبائر. تو اس ساری تمہید کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے یہ پہلے طے کر لیں کہ ہم جو دعا کرنے جا رہے ہیں کیا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے یا اس بارگاہ سے دھتکارے جانے کا ذریعہ ہے. اگر ہم اس کی تفصیل کو بیان کریں تو کئی مجلسیں درکار ہیں، تو چونکہ موقع اس وقت جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، متعین کرنا ہے، تو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر لوگوں کو دھوکہ نہ دیجیے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دیجیے. پھر آپ اسی طرح سے رہیں گے جیسا کہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موٹے حروف سے لکھا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس وقت تک ہم تمہیں تبدیل نہیں کریں گے، تمہاری حالت کو تبدیل نہیں کریں گے جب تک کہ تم خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کرو. پھر آپ اسی میں رہیے، اور اس بربادی اور خرابی میں آپ کے تصورات اور آپ کے اقدامات کا جتنا حصہ ہوگا آخرت میں وبال بھی آپ کے لیے اتنا ہی مقدر. وہی روایتی سیاست سے جیتے گا بھی جیتے گا، فلاں جیتے گا، اس میں یہ اتنا اہم موقع ہے کہ اس میں کسی دوست کی دوستی، کسی چاہنے والے کی چاہت، مربت میں کسی کا خیال، یہ سب کی سب ان سب چیزوں کو اختیار کرنا شرم ناجائز. اس لیے کہ جس شخص کو آپ منتخب کرنے جا رہے ہیں وہ اگلی مدت تک کے لیے سیاہ و سفید کا مالک سمجھا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کے ہاتھ کٹ جائیں گے، پھر وہ مغرب میں جا کر، یورپ میں جا کر دین کا سودا کرے، ایمان کا سودا کرے، حمیت کا سودا کرے، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب سب کچھ کر سکتے. اگر اسی طرح آپ نے اپنی برادریوں کو سپورٹ کرنا ہے، اپنی دوستیوں کو پالنا ہے، لوگوں کی ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے اپنے ایمان کو اور ایمانی تقاضوں کو نظر انداز کرنا ہے، تو پھر رہیے اسی عذاب میں. یعنی لمبی تسبیح، ایک چین اسموکر ہوتا ہے نا، ایک چین تسبیح ہوتا ہے، ہر وقت تسبیح چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کھڑکی نہیں کھل رہی، اس لیے کہ اس نے دین کو بنیاد نہیں بنایا، اپنے تصور کو بنیاد بنایا. ایک آدمی اپنی ذات میں سوچے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، اور بڑے اخلاق سے سوچے اور تہجد کے ٹائم سوچے یا نماز پہ بیٹھ کر روتے ہوئے، تو کیا اس کے تہجد کے ٹائم اور اخلاق سے سوچنے سے وزیر اعظم ہو جائے؟ دل کا مالی ہو کچھ بھی نہیں. الحمدللہ 1% بھی اپنے کسی دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر بات نہیں کرنا. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ حصول خیر کی کیا شکل ہو سکتی ہے. بدقسمتی سے اگر اس کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر یہ آخری ہے کہ دفع شر کی صورت کیا ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ نہیں. نہ اس کے لیے مولوی شرط ہے، نہ داڑھی والا شرط ہے، نہ تبی والا شرط ہے، نہ نصاب المدارس کا فارغ شرط ہے، نہ پیر طریقت شرط ہے. اگر باقی ضرورتیں پوری ہوتی تو یہ اسباب ترجیح میں سے ضرور تھیں یہ چیزیں کہ اگر حصول خیر کے حوالے سے باقی بنیادیں موجود ہیں اور 10 لوگ اسی طرح مثبت صلاحیتوں کے ہیں تو پھر بھی یقین داڑھی ٹوپی، اعمال صالحہ، علوم دینیہ یہ بالکل طبیعی طور پر
یہ بڑے اہم تھے، انہیں کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن جب ایک ہی حمام میں سب ایک جیسے ہو رہے ہیں تو پھر یہ دیکھیے کہ اگر خیر کو آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر شر سے زیادہ کس صورت میں بچا جا سکتا ہے. اور اتنے بھولے ہم نہیں ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. آپ یقین کیجیے کہ اگر ہمارے اعمال کے حوالے سے ہماری پکڑ ہوتی نا تو ہمارا نام و نشان باقی نہ ہوتا. تو ذات کی عنایت اور کرم نوازی ہماری مجرمانہ زندگی، ہمیں سب کچھ اندازہ ہوتا ہے. سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت بدل جائے گی، ایسا نہیں. بس اس تدبیر کے بعد دعا، اس کے بعد نتیجہ ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو نتیجہ کبھی بھی اس تقاضۂ فطرت کے مطابق مرتب نہیں ہوگا. پھر کھینچتے رہیے ایک دوسرے کے گریبان، گالیاں دیتے رہیے. پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. ایک موضوع سے ہٹ کے ایک تصور ہے کہ جتنا پیسہ خرید و فروخت پر، سیاسی مفہوم میں جتنا پیسہ کسی کو روکنے پر اور کسی کے نشر کرنے پر، جتنا پیسہ جیتنے کے حوالے سے مختلف ہتھ کنڈوں کے اختیار کرنے پر لگایا جا رہا ہے، اس سب کو اگر جمع کر لیا جاتا تو ہو سکتا ہے ہمارا قرضہ اتر جائے. لیکن ہماری بدنصیبی ہے، اس سے بھی زیادہ لگانے کو تیار نہیں. مثبت سمت میں، صحیح مفہوم میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. یہی لوگ جو پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں. مجھے ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، میں نے یقین تو نہیں کیا لیکن جو حالات چل رہے ہیں، کہنے لگے کہ ایک صاحب نے کسی حلقے کے لیے انہیں ٹکٹ چاہیے تھا کسی جماعت کا، تو وہ 9 کروڑ روپے لے کر گئے. تو نہیں کرنا ہے. تو اسی حلقے کے صاحب 13 کروڑ روپے لے کر گئے، انہیں ٹکٹ مل گیا. صوبائی اسمبلی کے انتخاب کے حوالے سے کتنے حلقے ہیں اور کیا صورتحال ہے وغیرہ. اب فرض کریں اگر یہ بات صحیح ہو، کیونکہ غیبت کے زمرے میں اس لیے نہیں آئے گی کہ اس آدمی کا تعین میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا. تو اگر جن صاحب نے 13 کروڑ روپے یہاں پہ ٹکٹ لینے کے لیے دیے ہیں، اب وہ کئی 13 کروڑ روپے باقی جو امور شرع ہے ان میں بھی خرچ کریں گے. ایسے ہی ان صاحب سے عام زندگی میں جا کر آپ یہ کہہ دیں کہ دین کے فلاں کام کے لیے 13,000 روپے دے دیں، تو جو جواب ہوگا وہ آپ سب کو معلوم ہے. اور اس پر جو آپ نتیجہ مرتب کریں گے وہ بھی معلوم ہے. تو کیا صرف مجھے آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ معلوم ہے؟ نتائج تو وہاں مرتب. تو خوب غور کر لیجیے، ٹھیک ہے. کل 5 بجے تک پوری ہوتی ہے. کل 5 بجے تک کا ٹائم ہے، پھر آپ کے ہاتھ کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص گناہگار کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ میں اسے قائل نہیں کرتا. پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں، الحمدللہ. دور تک بھی کوئی مفاد. البتہ یہ مفاد ضرور ہے کہ دین خیر خواہی کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور دیگر جو اس کے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کے حوالے سے بالخصوص اس ارشاد عالی کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر دم اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمیں بہکنے سے بھٹکنے سے محفوظ فرمائے. آپ غور کیجیے، اللہ نے جو شعور بخشا ہے نا، دیکھیے بہت سی جو فطرت کی کیفیات ہیں ابھی تک ان کی تشریح نہیں ہوئی، لیکن ہمارے استعمال میں، ہمارے عمل میں. جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو فطرت کا کون سا تقاضا ہوتا ہے جو آپ کو سیکنڈ کے 100ویں حصے میں بتاتا ہے کہ آپ نے رکنا ہے؟ ایسے ہی ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ کیا ہے، لیکن چھوٹے سے بچے کو بھی یہ میسر ہے. چھوٹے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ مطالبات کیسے منوانے. ماں آزاد کرے کہ تمہیں یہ چیز نہیں دینی، وہ روتا اس کو پتا ہے مجھے مل جائے گی. سب چیزوں کا پتا ہوتا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے. بس ایک حماقت ہم پہ غالب ہوتی ہے، میری پارٹی کو جیتنا، میرے فلاں کو جیتنا وغیرہ. یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوتا ہے. سمجھتے نہیں سمجھ؟ چلے کل تک کا ٹائم ہے، سمجھ لیں. اور میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح فہم نصیب فرمائے. نفس و شیطان کے شر سے، اتباع ہوا سے، خواہشات کی پیروی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نکاح والے ہیں بابا جی.